بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو حضرت امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، صفات افعال، ان کے حوالے سے بحث ہوئی اور پھر ایک عمدہ بحث انہوں نے چھیڑی کہ ذوات قدیمہ کا تعدد محال ہوتا ہے یا ذات و صفات اگر دونوں محال ہوں تو یہ دونوں قدیم ہوں تو یہ محال ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کا موقف بیان کر دیا کہ اگر ایک سے زائد ذاتیں ہوں اور ان کو قدیم کہا جائے یہ محال ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی ذات قدیم ہو اور اس کی صفات بھی قدیم ہو تو یہ محال نہیں ہے۔ پھر اس مقام پر انہوں نے آ کر جو ہے خاص طور پر فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان قدیم و حادث اور واجب و ممکن اس کی بحث کی اور ان کے درمیان نسبتوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اثبات القدیمی اثبات الواجب، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ متکلمین کی رائے بتا رہے ہیں کہ قدیم کا اثبات کرنا یہ واجب کا ہی اثبات ہے، ٹھیک ہے، یہ اگرچہ جو فلاسفہ ہیں ان کے درمیان اس میں فرق آ سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اگر کسی ذات کو قدیم کہا جائے تو وہ ذات گویا کہ واجب بھی ہے۔ اس کی بحث پیچھے گزری ہے قدیم اور واجب کے حوالے سے جو ہم نے کلام کیا۔ فرماتے ہیں قال السعد فی شرح المقاصد، امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح المقاصد کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والمتکلمون لما لم يقولوا بقدم شيء من الممکنات كان اثبات القدیم اثباتا للواجب۔ فرماتے ہیں کہ جب متکلمین ممکنات میں سے کسی شے کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں، لم يقولوا بقدم شيء من الممکنات، تو فرماتے ہیں کان اثبات القدیم اثباتا للواجب، تو قدیم کا اثبات کرنا یہ واجب کا ہی اثبات ہے، ٹھیک ہے۔ قال امام الرازی فی المحصلی، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے محصل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتفق المتکلمون علی ان القدیم یستحیل اسنادہ الی الفاعل، کہ متکلمین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو قدیم ہے اس کا اسناد کرنا فاعل کی طرف یہ جو ہے وہ ضروری ہے، محال ہے، یستحیل اسنادہ الی الفاعل، کہ قدیم کا جو ہے وہ فاعل کی طرف محتاج ہونا۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ہاں یہ جو اسناد ہے نا، اسناد اس سے مراد ہے محتاج ہونا، کہ قدیم کا کسی فاعل کی طرف محتاج ہونا یہ محال ہے۔ وفی التحصیل شرحہ، اور تحصیل جو کہ محصل کی شرح اس میں ہے کہ اما اصحاب ابی الحسن الاشعری، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی کے جو اصحاب ہیں، فیقولون بصفات قدیمۃ، تو وہ جو ہے کہتے ہیں صفات کے بارے میں کہ یہ قدیم ہے، لیکنہم یقولون، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں لا ہی عین الذات ولا غیرها، کہ یہ جو صفات ہیں یہ نہ تو عین ذات ہے نہ ہی غیر ذات ہے، فلذلک لا یطلقون المعلولیۃ علیہا، اسی وجہ سے وہ صفات پر معلول ہونے کا اطلاق نہیں کرتے۔ ایک چیز ہوتی ہے علت، ایک چیز ہوتی ہے معلول، تو وہ صفات کو معلول بالعلت نہیں کہتے کہ یہ علت کی وجہ سے یوں ہے، قدیم ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو ان کو وہ معلول نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ عین مانتے نہ غیر مانتے۔ وفی شرح المواقف للسید، امام میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی کا جو کی تصنیف ہے شرح المواقف، اس میں فرمایا وَعْلَمْ ان القائل بان علت الحاجت ہی الحدوث
او مع الامکان حقه ان یقول ان القدیم لا یستند الى علت اصلا۔ تو امام میر سید شریف فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ ان القائل بان علت الحاجت ہی الحدوث، کہ جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ حاجت کی جو علت ہے وہ حدوث ہے، جیسے وہ فلاسفہ کی بحث ہو رہی تھی کہ حاجت کی علت جو ہے وہ حدوث ہے، یا او مع الامکان، یا حدوث مع الامکان ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے تو کان حقہ ان یقولا، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ ان القدیم لا یستند الی علت اصلا، کہ جو قدیم ہے وہ علت کا بالکل بھی محتاج نہیں ہوتا، لأنه لا حاجت له الی مؤثر قطعا، کیونکہ اسے کسی مؤثر کی بالکل بھی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ فلاسفہ نے حاجت کی بحث کی تھی، علت حاجت، تو انہوں نے قدیم میں بھی علت نکالی تھی۔ تو میر سید شریف جرجانی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، حاجت کی علت ہے وہ حدوث ہے یا حدوث مال امکان ہے، تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو قدیم ہوتا ہے یہ بالکل بھی علت کا محتاج نہیں ہوتا، لأنه لا حاجت له الا مؤثر قطعا، کیونکہ قدیم کو بالکل بھی کسی مؤثر کی حاجت ضرورت نہیں ہوتی، فلا يتصور منه القول بأن القدیم يجوز استناده الى الموجب، لہٰذا اس شخص سے، ایسے شخص سے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو یہ کہے کہ قدیم جو ہے وہ کسی موجب کا محتاج ہے، قدیم کے اندر احتیاج اور حاجت نہیں ہوتی۔ پھر فرمائیں کہ صفات اللہ تعالی لیست عینہ ولا غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ ایک بحث آ رہی ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ صفات اللہ تعالی لیست عینہ ولا غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ فرماتے ہیں وفی حاشیۃ البرجندی علیہ، شرح مواقف پر حاشیہ ہے بڑا مشہور حاشیہ برجندی، حاشیہ برجندی میں ہے کہ لا یتصور منہم الاتفاق، کہ ایسے لوگوں کا اتفاق جو ہے وہ متصور نہیں ہے، وَأَقُولُ بَلْ حَقُّهُ أَن يَقُولَ، فرماتے ہیں اسی عبارت پر برجندی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حق یہ ہے کہ بندہ یوں کہے کہ القدیم یساوی الواجبہ، کہ قدیم واجب کے ہی برابر ہوتا ہے، فلزمہم، لہٰذا ان کو لازم ہے، نفی صفات الواجب القدیمتی، کہ وہ واجب قدیمہ کی صفات کی نفی کریں، کیونکہ قدیم اور واجب ایک ہی ہے تو صفات کو قدیم نہ کہے، وَإِلَّا لَزِمَ تَعَدُّدُ الْوَاجِبِ بِالذَّاتِ، ورنہ اگر صفات کو بھی قدیم کہو گے تو پھر واجب بالذات کے تعدد، یعنی متعدد واجب بالذات لازم آئیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَتَعَذِّرَ بِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ عَيْنَهُ وَلَا غَيْرَهُ، مگر یہ متعذر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی، الا ان یعتذر، مگر یہ کہ وہ یہ عذر پیش کریں، یعنی یہ جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے، فلا یلزم واجب غیر ذاتی فلا تعدد فیہ، لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے وہ غیر الذات واجب لازم نہیں آئے گا، یعنی ایسا کوئی واجب لازم نہیں آئے گا جو غیر ذات ہو، لہٰذا ایسی صورت میں تعدد بھی نہیں ہوگا اور یہ جواب بھی درست ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں صفات اللہ تعالی فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، اگر کوئی کہتا ہے کہ صفات نہ عین ہے نہ غیر ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حادث تو نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں ازل میں ہی وہ نہ حادث ہیں نہ مخلوق ہیں۔ مسئلہ اس کو بطور مسئلہ کے ذکر کیا اور فرماتے ہیں صفات اللہ تعالی فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، اللہ کی صفات ازل میں ہی نہ حادث ہیں نہ مخلوق ہیں۔ فمن قال انہا مخلوقۃ او محدثۃ، کوئی انہیں مخلوق یا حادث کہے، او وقف فیہا یا اس میں توقف کرے، بأن لا يحکم بأنہا قدیمۃ او حادثۃ، وہ اس طرح سے کہ نہ اللہ کی صفات کو قدیم کہے نہ حادث کہے، او شک فیہا یا اس میں شک کرے، او تردد فی هذه المسألة ونحوها یا ایسے مسئلے کے اندر تردد کر لے، فہو کافر باللہ تعالی، تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، یہ جو عبارت ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس پر حاشیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ھذا نص سیدنا الامام الاعظم فی الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ اکبر میں اسی کو نص کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی صراحتاً بیان کیا ہے کہ اللہ کی صفات حادث بھی نہیں مخلوق بھی نہیں، اور اگر کوئی شخص انہیں حادث یا مخلوق کہے یا ان میں شک کرے یا اس مسئلے میں تردد کرے تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، وقد تواتر عن الصحابة الكرام والتابعين العظام والمجتهدين الاعلام عليهم الرضوان التام اكفار القائل بالخلق الكلام كما نقلنا نصوص كثيرا منه في سبحان السبوع عن عیب کذب مقبوح۔ فرماتے ہیں اور ہمارے صحابہ کرام تابعین اعظام مجتہدین اعلام سے ایسے معاملے میں جو ہے جنہوں نے کلام اللہ کو مخلوق کہا ہے، ان کے کافر ہونے کا، ان کی تکفیر کا قول جو ہے وہ منقول ہے۔ جس طرح سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسالے سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نسبۃ الکذب والعجز الیہ تعالی کفر، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا عمدہ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کذب، جھوٹ اور عجز کی نسبت کرنا بھی کفر ہے۔ مسئلۃ ان صاب اللہ تعالی بنسبۃ الکذب والعجز ونحو ذلک الیہ کافر، یہ بات سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی توہین کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی کی توہین کرنے والا، کیسے توہین کرنے والا کہ کذب، جھوٹ اور عجز کی نسبت اس کی طرف کرنے کے ذریعے اس کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ وَكَذَا مَن نَفَى صِفَةً مِّن صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ، اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے کسی ایک صفت کی نفی کی ہے وہ بھی کافر ہے، جیسے کہ من الحیات والعلم والقدرت والسمع والبصر والکلام، اللہ کی صفت ذاتی ہے، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ان کی اگر کسی نے نفی کی وہ بھی کافر ہے، مستبصرا فی ذالک، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کس انداز میں؟ مستبصر ہوتے ہوئے۔ مستبصر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ان صفات کے بارے میں جانتے ہوئے اور ان کی بصارت رکھتے ہوئے بھی کوئی شخص ان کی نفی کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ کقولہ، جیسے کوئی کہتا ہے لیس بحی ولا عالم، کہ اللہ تبارک و تعالی حی بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں ہے۔ وکذا قولہ لیس بعالم بالجزئیات او لا قادر او لا مرید او لا متکلم او لا سمیع او لا بصیر فہو کافر بالاتفاق، جیسے کوئی کہتا ہے کہ وہ جزئیات کا علم رکھنے والا نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ متکلم نہیں ہے، وہ سمیع بصیر نہیں ہے، تو وہ بھی بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ ومن جہل صفۃ من هذه الصفات، اور اگر کوئی ان صفات سے جاہل ہو، یہ تو مستبصر کی بات ہوئی کہ جسے پتہ بھی ہے پھر بھی نفی کر رہا، اور کوئی شخص ان صفات سے جاہل ہو ونفاها غیر مستبصر فیہا، اور وہ ان صفات کی نفی کر دے ان میں بصیرت نہ پاتے ہوئے، فاختلف العلماء فی تکفیرہ، تو علماء نے اس کے کافر ہونے میں اختلاف کیا ہے، والمعتمد عدمہ، اور معتمد قول یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ اسے بصیرت ہی حاصل نہیں ہے۔ فإن هذا الجہل لا يخرجه عن اسم الایمان، کیونکہ یہ جہالت اسے ایمان کے نام سے خارج نہیں کرے گا۔ وإن كان يخرجه عن کمال الایقان، اگرچہ وہ یقین کے کمال سے اسے نکال دے گا۔ ولم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا۔ اچھا جی،
ولم یعتقد، اور اس شخص نے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا، ولم یعتقد ذالک اعتقادا، اور اس نے اس بات کا ایسا عقیدہ تو نہیں رکھا کہ یقطع بصوابہ، کہ جس کے درست ہونے کا وہ جو ہے وہ قطعیت کے ساتھ قول کرتا ہے، وَيَرَاهُ دِينًا وَشَرْعًا، اور وہ اس کو دین اور شریعت سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو بصیرت ہی اس میں حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے انکار کیا ہے، تو اسے ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ أَثْبَتَ الْوَصْفَ، یہ بڑی اہم بحث چل رہی ہے، اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس بات کو سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں نقص اور عیب بیان کرنا، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، انہوں نے یہاں پر اصل میں سب سے پہلے ابتدائی طور پر بطور تمہید کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی صفات کا جو ہے وہ قائل ہے، منکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، تو یا تو اسے بصیرت حاصل ہے ان صفات کی پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، یا پھر اسے بصیرت حاصل نہیں ہے پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، یا پھر اسے بصیرت حاصل نہیں ہے پھر وہ انکار کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بصیرت ہوتے ہوئے انکار کرنا، بصیرت ہوتے ہوئے انکار کرنا جو ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بصیرت بھی رکھتا ہے، یعنی ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر بھی وہ ان کا منکر ہے، تو پھر تو وہ کافر ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ بصیرت نہیں رکھتا، ان سے جاہل ہے اور وہ انکار کرتا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، اور وہ ان کو قطعی طور پر جو ہے وہ ان میں واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، وہ اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو اس وجہ سے معتمد قول کے مطابق ہم نے اسے کافر نہیں کہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آگے جو خاص طور پر کذب اور عجز کی بات ہوتی ہے کہ معاذ اللہ جنہوں نے کذب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، یا عجز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، تو مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کذب کو منسوب کر رہے ہیں یا عجز کو منسوب کر رہے ہیں، وہ ایسے کوئی جاہل لوگ نہیں تھے کہ جن کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح ہے؟ اس وجہ سے کوئی ان کو بچاتے ہوئے یہ نہ کہے کہ وہ تو جی ان کو آپ کافر نہ کہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں، یہ جو پیچھے عبارت گزری کہ ومن جہل صفۃ من هذه الصفات ونفاها غیر مستبصر فيها فاختلف العلماء في تكفيره والمعتمد عدمه فإن هذا الجهل لا يخرجه عن اسم الإيمان وإن كان يخرجه عن كمال الإيقان ولم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ومن اثبت الوصف ونفى الصفة عن طريق التأويل الفاسد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے اور کسی صفت کی نفی کرتا ہے، کس طریقے پر؟ کس طریقے پر؟ علی طریق الفاسدی، فاسد طریقے پر کوئی صفت اس کے لیے ثابت کرتا ہے، یا جو ہے وہ فاسد تعویل کے طریقے پر وہ کسی صفت کی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح والخطئ المفضی الی الہوی والبدعۃ، اور اسی طرح وہ کوئی صفت ثابت کرتا ہے یا اس کی نفی کرتا ہے ایسے خطا کی بنیاد پر جو کہ بدعت اور ہوا یعنی اپنی خواہش کی پیروی کرنے کی بنیاد پر ہے اور اس کی طرف اس کو لے کر جانے والا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کنفی المعتزلۃ صفاتہ القدیمۃ الذاتیہ، جیسے معتزلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیمہ ذاتیہ کی نفی کی، علی توہم الحذر من تعدد القدماء، کہ وہ اپنے تہیں اپنے وہم کے اعتبار سے وہ تعدد قدماء سے بچتے ہوئے انہوں نے صفات قدیمہ کی ہی نفی کر دی۔ وقولہم عالم لا علم لہ، کہ اور وہ یہ کہنے لگے کہ وہ عالم ہے لیکن علم نہیں ہے اس کا۔ فہذا مما اختلف السلف والخلف فی تکفیر قائلہ ومعتقدہ، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جو کچھ طلباء نے بھی یہ سوال کیا تھا، دوبارہ یہی بحث آ رہی ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے
کہ جس میں سلف و خلف نے ان کی تکفیر میں، قائل کی تکفیر میں، و معتقدی ہی، اور ان کے اعتقاد کے معاملے میں اختلاف کیا ہے۔ فمن رعا اخذہم بالمعالی لا یؤدیہ الیہ قولہم ویسوق الیہ مذہبہم کفرہم۔ لہٰذا سلف و خلف میں سے من رعا اخذہم بالمعالی، کہ جنہوں نے ان کے استدلال اور ان کے اخذ کو معال کے اعتبار سے دیکھا، معال کا مطلب انجام کے اعتبار سے دیکھا، لما یؤدیہ الیہ قولہم، اس انجام کے اعتبار سے دیکھا جس انجام کی طرف ان کا قول لے کر جا رہا ہے، ویسوق الیہ مذہبہم، اور وہ انجام، یہ سب جو ہے معال کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہو ضمیر جو ہیں الیہ میں، اور وہ معال، وہ انجام کی جس کی طرف ان کا مذہب لے کر جا رہا ہے، تو کفرہم، انہوں نے اس کی تکفیر کر دی، کیونکہ انہوں نے انجام دیکھا کہ آپ نے تو صفات کی ہی نفی کر دی۔ صفات کی نفی کرنا، صفات کے قدیم ہونے کی نفی کرنا ان کے حادث ہونے کی طرف لے گیا، اور حادث ہونے میں بڑی خرابی ہے۔ تو جنہوں نے ان کے انجام کو دیکھا کہ ان کا قول کہاں لے کر جا رہا ہے، ان کا مذہب کہاں لے کر جا رہا ہے، انہوں نے ان کی تکفیر کر دی۔ لأنه اذا نفى العلم انتفى العالم، فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ، سمپل سا ایک قاعدہ ہے، جب آپ نے اس صفت کی نفی کر دی جس صفت کی وجہ سے موصوف کا وہ نام ہے، تو اگر اس صفت کی نفی کر دیں گے تو وہ موصوف بھی تو اس حیثیت سے نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ علم کی نفی کریں گے تو عالم کی نفی ہو جائے گی۔ اذ لا یوصف بعالم عالم الا من له العلم، کیونکہ کسی کو عالم نہیں کہا جاتا مگر اس وقت جب اس کے پاس علم ہو، تو آپ نے جب علم کی ہی نفی کر دی تو وہ عالم کیسے؟ فَكَأَنَّهُمْ صَرَّحُوا عِنْدَهُ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ مِنْ لُزُومِ نَفْيِ الْوَصْفِ لِلْمُشْتَقِ لِنَفْيِ الْمُشْتَقِ مِنْهُ۔ تو یہ گویا کہ اسی طرح ہوئے کہ انہوں نے صراحت کی اپنے ہاں بما ادّا الیہ قولہم، ایسی چیز کی صراحت کی جس کی طرف ان کا قول لے کر جا رہا ہے، یعنی من لزوم نفی الوصف، کہ وہ جو ہے کسی وصف کی نفی کا لزوم کر رہے ہیں، للمشتقی، کسی مشتق کے لیے، لنفی المشتق منہ، مشتق منہ کی نفی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ومن لم یرا، اب یہ تو ایک گروہ ہو گیا سلف و خلف میں سے کہ جنہوں نے ان کی تکفیر کی۔ ومن لم یرا اخذہم بمعال قولہم، اور جنہوں نے ان کے قول کے انجام کو نہیں دیکھا، وما لزمہم بموجب مذہبہم، اور اس چیز کو نہیں دیکھا کہ جو ان کے مذہب کے لوازمات میں سے ثابت ہو رہا ہے، لم یرا اکفارہم، تو انہوں نے ان کے کفر کا حکم نہیں دیا۔ قال لأنہم اذا اطلعوا علی هذا قالوا لا نقول لیس بعالم سلبا معطلا له تعالی عن العلم، فرمائیں کہ اس وجہ سے، لأنہم اذا اطلعوا علی هذا، اگر وہ اس پر مطلع ہوتے تو قالوا لا نقول لیس بعالم، تو وہ یہی کہتے معتزلہ کہ ہم تو اسے ایسا نہیں کہتے کہ وہ عالم نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم انہیں انجام بتا دیتے تو وہ شاید اس کا انکار نہ کرتے۔ سلبا معطلا له تعالی عن العلم، اس طرح سے سلب معطل کے طور پر، سلب معطل کا مطلب فی الحال رکا ہوا ہے کہ فی الحال وہ عالم نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا۔ بل لیس بعالم بعلم زائد علی ذاتہ، تو معتزلہ پھر یہ کہتے کہ وہ عالم نہیں ہے علم زائد علی ذاتہ کی بنیاد پر، یعنی عالم تو ہے لیکن وہ عالم ہے جتنا اس کی ذات کا علم ہے، ٹھیک ہے، اس سے زائد پر عالم نہیں ہے۔ فإنہ عالم بعلم ہوا ذاتہ، کیونکہ وہ عالم ہے ایسے علم کے ساتھ جو اس کی ذات ہے۔ وقولنا لا یؤول الیہ، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا قول جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتا، ونعتقدہ کفرا مثلکم، اور ہم اسے تمہاری طرح جو ہے کفر ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی کیا کہتے ہیں، معتزلہ کا ہی قول ہے کہ وہ اگر ان کو انجام بتایا جاتا تو وہ بھی پھر یہی کہتے کہ ہم اس طرح سے معاذ اللہ اس کی صفات کا انکار تو نہیں کر رہے، اور بالکل ہم آپ کی ہی طرح اس طرح کی باتوں کو کفر ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ اس بنیاد پر اور اس وجہ سے کہ
شاید معتزلہ کو ان اقوال کی خرابیاں معلوم نہیں تھی اور وہ نہیں سمجھ سکے اس مسئلے کو، اس وجہ سے انہوں نے ایسے اقوال بیان کیے، ٹھیک ہے۔ پھر اہل تعویل کی تکفیر کا ذکر آتا ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ آج یہیں تک ہم اس کو رکھتے ہیں۔ ان عبارتوں پر اچھی طرح سے غور و فکر کیجئے گا۔ کچھ عبارتیں تھوڑی بہت آپ کو پیچیدہ معلوم ہوں گی ترجمے کے اعتبار سے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی، سوال ہے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں استاد محترم، یہ عرض تھی کہ جیسے مستبصر کی بات آئی کہ جو ہے ایسا شخص کہ جو مستبصر نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی یعنی صفات پر، اور جو جی، مستبصر ہے تو اس کی جو ہے پھر تکفیر ہو سکتی ہے۔ تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ یعنی مستبصر کا ہم کس طرح اندازہ لگائیں گے؟ کیا عوام الناس پر اس کا اطلاق ہوگا؟ تو مستبصر سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی کس طرح کی دیکھیں بصیرت اسے حاصل؟ فی زمانہ جو کیفیت ہے نا عمران بھائی، وہ ایسی ہے کہ شاید وہ لوگ جو اہل علم کہلاتے ہیں، حقیقتاً ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بھی مستبصر نہیں ہیں۔ یعنی یہ صفات کے جو معانی ہیں کتابوں کی حد تک تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھا جائے بھئی ازلی ہونے کا کیا معنی ہے، ابدی ہونے کا کیا معنی ہے، متکلم ہونے کا کیا معنی ہے، سمیع و بصیر ہونے کا کیا معنی ہے، شاید وہ اس میں اس طرح کی بصارت نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی جنہوں نے علم کلام کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، انہیں کچھ نہ کچھ صفات وغیرہ کے متعلق علم ہے، تو وہ مستبصر ہی کہلائیں گے۔ اب اگر اس لیول پر پہنچ کر کوئی صفات کا منکر ہو جاتا ہے، یا عجز اور نقص کا قائل ہو جاتا ہے، اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ صفت علم کے مقام پر ہم نے آ کر یہ کہا تھا کہ جو ذات اپنی جس ذات نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، وہ ذات اس مخلوق کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب وہ چیز وجود میں بھی نہیں آئی تھی تب سے اس کا علم اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کا علم ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے وہاں سے صفت علم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اب کوئی شخص جانتا ہے کہ جو خالق ہے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اسے علم تو بعد میں حاصل ہوگا، جب کوئی بندہ کوئی عمل کرے گا، پیدا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اسے علم حاصل ہوگا۔ تو یہ مستبصر ہوتے ہوئے منکر ہو رہا ہے، اس لیے علماء ایسوں کی تکفیر فرما رہے ہیں۔ اور ایسا شخص جسے ان صفات کی حقیقت دور دور تک پتہ نہیں ہے، جیسے عوام الناس کو دیکھ لیجئے، تو پھر جو ہے وہ ایسے مقام پر اگر وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے، چونکہ یہ مختصر سی کتاب ہے تو سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ بھائی جان تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا، صفات کو واضح کر کے مستبصر بنا کر اس کو ہم سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہا، تو حکم کفر لگ جائے گا، جو یہاں پر متکلمین کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، جی جی جی، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ اصل میں جو ہے وہ وہابیہ اور دیابنا کی طرف اشارہ ہے در حقیقت، کیونکہ آگے یہ عجز اور کذب کی بحث ہوگی۔ تو دیابنا اور وہابیہ نے جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کہا، کذب کی نسبت کی اس کی طرف۔ تو ان کو بچانے کے لیے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ معتزلہ کو تو کافر نہیں کہہ رہے، ان کو کیسے کہیں گے کافر؟ تو اس میں پھر اب جیسے معتزلہ کے حوالے سے بحث ہوئی کہ معتزلہ میں جو ہے وہ انہوں نے
ایسی تعویل گڑھی ہوئی ہے نا کہ بعض علماء نے تو براہ راست ان پر حکم کفر دے دیا، بعض علماء نے جب ان کی گفتگو دیکھی تو جو ہے وہ احتیاط کی راہ لیتے ہوئے سکوت اختیار فرمایا، یعنی جنہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے اس عقیدے کے نتیجے میں کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ کافر ہے، اور کچھ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ان کا عقیدہ اس طرح کا ہے، نتیجے کو دیکھے بغیر انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا اور ان کو اس چیز کی طرف لاتے تو وہ شاید جو ہے وہ باز آ جاتے اور وہ اس انجام سے بے خبر رہے جو اس کے نتیجے میں آنے والا ہے، تو اس لیے جو ہے ان کے اوپر حکم کفر نہیں لگاتا ہے۔ اور جہاں تک دیابنا کی بات آتی ہے، وہابیہ کی بات آتی ہے، تو ان کو تو کئی بار سمجھایا گیا بھائی کذب کی نسبت کر رہے ہو، عجز کی نسبت کر رہے ہو، وہ سمجھے ہی نہیں، اس لیے ان پر پھر اس حوالے سے حکم کفر، آگے اس کی پوری بحث آئے گی، ابن تیمیہ وغیرہ یہ جو سارے ہیں۔ اچھا، اس میں جمہور کا کیا قول ہوگا کہ معتزلہ کے حوالے سے حکم کفر نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ ہم، ٹھیک ہے، جیسے شرم کامل میں جو عبد الرحمن جرجانی کی، اس میں بھی ہم، جو دعائیا کلمات ذکر کیے گئے نا، سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ۔ کون عبد الرحمن جرجانی؟ وہ معتزلی تھا؟ نہیں نہیں، عبد الرحمن جامی تو شرح کرتے ہیں نا، ہاں، جو ان کے میت عامل کے جو مصنف ہیں، کون؟ میر سید؟ میت عامل کی جو شرح تو عبد الرحمن جامی نے لکھی ہے نا، ہاں، ماتن کون ہے؟ اور ماتن عبد الرحمن جرجانی مجھے یاد آ رہا ہے، عبد الرحمن جرجان جرجانی ہے؟ عبد القاہر جرجانی ہے۔ عبد القاہر، سوری، ہاں، ہاں، عبد عبد القاہر القاہر جرجانی۔ جرجانی۔ عبد تو القاہر یہ جرجانی کون؟ معتزلی تھا؟ جی جی جی، اچھا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ غالباً مفتی حسان صاحب کا بھی کوئی اس میں جو ہے نا مقالہ کبھی گزرا تھا نظر سے، تو ہوں، انہوں نے بھی کافر نہیں کہا تھا، یعنی یہی ہوں، ثابت کیا تھا کہ معتزلہ جو ہے وہ کفر جو ہے نا ان پر کفر لازم نہیں آتا۔ تو پھر آپ مجھ سے اس کیوں طرح پوچھ کوئی رہے ہیں؟ میرا میں تو موقف الگ تصدیق ہوگا کرنا کیا؟ جمہور کے حوالے سے، نہیں تو میں جمہور سے الگ ہوں گا کیا؟ میں تو تائید لینا چاہ رہا تھا آپ کی، وہ یہ ایسے کہ تائید جی پہلے جی آپ جی سائن کروا لیجئے گا۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو تھوڑی بعض دفعہ مبہم ہوتی ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک واضح یہ ہو جاتا ہے عقائد، کانسیپٹ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا یہ سوال ہے کہ یہ عقائد باطلہ حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ اچھا، حد کفر تک نہیں پہنچے تھے؟ مطلب کسی کو کافر کہنے کا ضابطہ یہ ہے کہ حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، اس کے علاوہ جو چاہے کہہ دو، بس پھر کافر نہیں کہیں گے اسے، یہی مقصد ہے اس جملے کا؟ یہ عقائد باطلہ حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ پھر